میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی زندگی کے آخری حالات اور کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت آتی ہے اور بیماری میں آپ کیسے رہے، اور جو زندگی کے 13-14 دن جو لاسٹ کے دن تھے، آپ کی بیماری 29 صفر کو شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ 29 صفر عربی میں چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر وہ 30 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 30 اور 12 یعنی 14 دن، اور اگر وہ 29 کا چاند ہوا ہوگا تو 29 اور 12 یہاں 13 دن، یعنی یہ 13 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دن تھے وہ کس طریقے سے گزرے ہیں، آج میں آپ کے سامنے اس منظر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سنیے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ رسول کی حیثیت بتائیے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان آئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک رسول ہیں بس۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو آپ لاسٹ میں آئے ہیں، آخری نبی آپ ہی ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی گزر چکے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے لوگو اگر محمد رسول اللہ انتقال کر جائیں، فَإِن مَّاتَ، اگر وہ انتقال کر جائیں، او قُتِلَ، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام ترک کر دو گے؟ کیا تم اسلام سے منہ پھیر لو گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جائے یا میدان جہاد میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم منہ دکھانے لگو گے؟ کیا پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو ایڑیوں کے بل پلٹے گا، جو اسلام چھوڑ دے گا، جو دین کو ترک کر دے گا، جو پیٹھ دکھائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس آیت میں صاف کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ کو بھی موت آ سکتی ہے اور وہ بھی میدان جنگ میں قتل کیے جا سکتے۔ موت نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا، اولو العزم پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، تو موت سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں۔ آئیے قرآن کی اس آیت کے بعد ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس حدیث کو سنیے گا اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ اس حدیث کو میں سنا اب رہا ہوں اور اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ لاسٹ میں آئے گا۔ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قالت
رأيت ثلاثة أقمار سقطنا في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق قالت فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال هذا أحد أقمارك وهو خيرها رواہ احمد فی مسندی. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں. مسند احمد کی حدیث. ذرا حدیث کے ترجمے پر غور کیجئے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک واقعہ ہے، واقعے کے تحت فرماتی ہیں کہ میرا نکاح نبی اکرم سے ہوا تو عمر تھی میری 6 سال، اور رخصتی جب میری ہوئی نبی کے گھر جب میں گئی تو میری عمر تھی 9 سال. جس دن میں نبی کے گھر گئی تو چھوٹی بچی 9 سال کی عمر، 9 سال کے بچے آپ اپنے آپ نظر دوڑائیں. کہتے ہیں کہ میں تھکی ہوئی تھی، جلدی سو گئی، اور جب سوئی تو میں نے رات میں خواب دیکھا. رأیت ثلاثة اقمار، میں نے رات میں خواب دیکھا 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں. رأیت ثلاثة اقمار، میں نے 3 چاند کو دیکھا آسمان پہ چمک رہے ہیں. سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. پھر دوسرے نمبر پر چاند تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا. اور پھر تیسرے نمبر پر تھوڑی دیر کے بعد چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں آ کر گرا. سقطنا فی حجرتی، وہ تینوں چاند یکے بعد دیگرے ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرتے گئے. رأیت ثلاثة اقمار سقطنا فی حجرتی، میں نے 3 چاندوں کو آسمان پہ چمکتا ہوا دیکھا، اور تینوں چاند ایک ایک کر کے وہ میرے حجرے میں گرے. فقصصت رؤیاي علی ابی بکر الصدیق، صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنے خواب کو اللہ کے رسول سے بیان نہیں کیا. میں نے اپنے شوہر کو، میں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ جب میں اپنے گھر گئی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، اس وقت یہ تذکرہ نکلا تو میں نے اپنے باپ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ اے ابو، میں نبی کے کمرے میں سو رہی تھی، حجرے میں سو رہی تھی. رأیت ثلاثة اقمار سقطنا فی حجرتی، میں نے آسمان پر خواب میں 3 چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور وہ تینوں چاند یکے بعد دیگرے میرے حجرے میں گر گئے. جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا چاند، وہ سب سے پہلے ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. پھر دوسرے نمبر پہ چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا. پھر تیسرے نمبر پہ جو چاند چمک رہا تھا وہ ٹوٹا اور میرے حجرے میں گرا. تو میں نے خواب دیکھا. فرماتی ہے کہ اس وقت تو میرے ابو نے مجھے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، کہا خاموش رہو. اے میری بیٹی، اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے ہسبینڈ محمد رسول اللہ سے بھی اس خواب کے بارے میں مت پوچھنا. میری لختے جگر، میری بیٹی، اس خواب کے بارے میں بھول جاؤ، کسی سے ذکر مت کرنا. کہتی ہیں کہ میں 9 سال سے لے کر 18 سال تک نبی کی زندگی میں رہی، نبی کی بیوی بن کر رہی، نبی کی وائف بن کر رہی. میں نے اتارو چڑھاؤ دیکھے، پریشانیاں دیکھی، خوشیاں دیکھی، میں نے سب کچھ دیکھا. اور جب میری عمر 18 سال کی ہوئی اور جب جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا، فلما توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، ودفن فی بیتها، اور ان کو میرے بیت میں، ان کے حجرے میں، ان کے گھر میں جب دفنا دیا گیا، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ آئے. فقال، اور آنے کے بعد فرمایا، اے میری بیٹی، اس قبر میں کون دفن ہے؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ، میرے سرتاج. فرمایا
हाजा अहदु अकमारी का वहुवा खैरुहा, मेरी बेटी तूने आज से 9-10 साल पहले जो ख्वाब देखा था कि 3 चांद आसमान पे चमक रहे हैं, सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद टूटकर मेरे हुजरे में गिरा। आयशा मेरी बेटी, ये तेरी ख्वाब का पहला चांद है जो सबसे बेहतर चांद है, ये टूटा और टूटकर तेरे हुजरे में आकर गिरा, ये तेरे ख्वाब का पहला चांद है। दूसरा चांद भी तू इसी हुजरे में दफन होते हुए देखेगी और तीसरा चांद भी तू इसी हुजरे में दफन होते हुए देखेगी। समझ गए आप? हजरत आयशा के इस ख्वाब से अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा। उधर कुरान की आयत, अफा इम्मात औ कुतिल, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतकाल कर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम मुंह फिर लोगे, अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? यानी नबी और रसूलों को भी मौत आती है। और यहां हजरत आयशा कह रही है कि जब रसूलुल्लाह को दफन कर दिया गया तब मेरे बाप आए और मुझसे कहा, हाजा अहदु अकमारिक, चांदों में से ये पहला चांद है जो तेरे हुजरे में आकर गिरा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए। जब इस्लाम कंप्लीट हो गया, हज्जतुल विदा के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिया। 63 साल की जिंदगी गुजारने के बाद जब जिलहिज्जा के महीने में 9 तारीख को अरफात के मैदान में आपने खुतबा दिया, उस खुतबे में आपने ये फरमाया कि लोगों, हो सकता है आइंदा साल इस जगह पर तुम मुझे न पाओ, यानी आइंदा मुझे इस जगह पर तुम न देख सको। ऐ लोगों, हो सकता है आइंदा मैं इस जगह पर न रहूं, यानी आज के बाद ये साल दोबारा मुझे नसीब न हो सकता है कि मैं इस मैदान में तुम्हारे साथ आइंदा साल हज न कर सकूं, ना आ सकूं। यहीं पर आपने लोगों से पूछा कि लोगों, अल्लाह ने मुझे जो जिम्मेदारी देकर भेजा था, जो दीन देकर भेजा था, वो मैंने तुम तक पूरा का पूरा पहुंचा दिया या नहीं? तमाम लोगों ने जवाब दिया, हाँ, कद बल्लगता रिसालतहु व अद्दैता व नसहता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह के पैगाम को पूरी तरीके से पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया, आप अपने हक से बरी हो गए। अल्लाह ने जो दावत देकर भेजा था आपको, आपने उस दावत को कंप्लीट कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। बहरहाल कुरान की आयत नाजिल होती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतें भी पूरी कर दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये जिलहिज्जा का महीना गुजर गया, मुहर्रम का महीना भी गुजर गया। गौर कीजिए, जिलहिज्जा का महीना खत्म, मुहर्रम शुरू, और मुहर्रम का महीना खत्म तो सफर शुरू, और सफर का महीना गुजरने के बाद रबीउल अव्वल आता है, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। सफर शुरू, सफर में अब सफर का महीना मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मुहर्रम के बाद सफर, सफर के बाद रबीउल अव्वल, मुहर्रम खत्म हुआ, सफर शुरू। सफर के शुरू में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दामने ओहद में गए, दामने ओहद में गए, ओहद जहां तमाम शहीद शोहदा दफन है, जो ओहद के मैदान में साहबा शहीद हुए थे, 70 साहबा, उनको वहां दफन किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामने ओहद में गए, महीना कौन सा? सफर। और सफर के महीने में वहां जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए ओहद के लिए दुआ की, आए ओहद वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए,
تم جس حال میں بھی ہو اچھی حالت میں ہو اللہ رب العالمین تمہیں بخشے تمہاری مغفرت فرمائے. دامن احد میں گئے اور آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما, انہوں نے تیرے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, بیوی بچوں کو چھوڑا, زمین و جائیداد چھوڑی اور تیرے دین کی راہ میں انہوں نے قربانی دی, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے, اللہ تو ان سب کو بخش دے. اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے, الوداعی آثار نظر آنے لگے. پہلے ہی آپ سمجھ گئے کہ اب یہ میری زندگی کا آخری سال ہے, اور سمجھنے کی وجہ کچھ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے, لیکن آخری سال رمضان کے مہینے میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. صحابہ بھی سمجھنے لگے یہ کیا بات ہے, آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے, اس سال 20 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں. اور جب رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے, اس مرتبہ جبرائیل نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کرایا. ہر سال 1 بار دور کراتے تھے, لیکن آخری سال 2 بار دور کرایا, قرآن کا 2 بار پڑھایا. اللہ کے نبی کو بھی احساس ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری رمضان ہے, اس کے بعد دوسرا رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوگا. رمضان کے بعد شوال آیا, شوال کے بعد ذیقعدہ آیا, اور ذیقعدہ کے بعد ذی الحجہ آیا. ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے فرما بھی دیا عرفات کے میدان میں کہ لوگوں ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال اس جگہ پر دوبارہ جمع نہ ہو پاؤں, تم سے ملاقات نہ کر پاؤں. اور ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ گزرا, اور محرم کے مہینے کے بعد سفر کا مہینہ گزرا. دامن احد میں گئے اور احد کے لوگوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اس کے بعد گھر تشریف لائے. اس کے بعد 29 سفر کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے. بقی جس کو ہم اور آپ جنت البقی بولتے ہیں, حالانکہ اس کو بقی الغرقد نام ہے, اس کا صحیح نام بقی الغرقد ہے. مسجد نبی سے سٹا ہوا بقی الغرقد, جس کو ہم بقی بولتے ہیں, جہاں صحابہ کرام دفن ہیں. آپ بقی الغرقد گئے اور آپ نے بقی والوں کے لیے دعا فرمائی, صحابہ کے لیے دعا فرمائی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لو کہ قبرستان میں جانے کی دعا یاد ہے؟ جاتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ کتنے لوگوں کے ماں باپ اور کتنے لوگوں کی مائیں, کتنے کے بھائی قبروں میں دفن ہوں گے, لیکن آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا نہیں پڑھ سکتے ہو. جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو تو کیا امید رکھتے ہو آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ قبرستان میں جانے کی یہی دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تمام میت کے لیے جو وہاں دفن ہے ان کے لیے دعا کرو. اس میں آپ کے ماں باپ بھی شامل ہیں, آپ کے بھائی بند بھی شامل ہیں, آپ کے اعزاء اور اقربا بھی شامل ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی. اور جب آپ بقی سے واپس آ رہے تھے, تاریخ نوٹ رکھنا 29 سفر, جب آپ 29 سفر کو واپس آ رہے تھے تو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اتنی تیز آپ کے سر میں درد ہوا کہ مارے سر کے درد کے آپ بیٹھ گئے. اطلاع دی گئی تو 2 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے. ایک کا نام تھا فضل ابن عباس اور دوسرے صحابی کا نام تھا حضرت علی. ان دونوں صحابہ نے آپ کو اٹھایا.
فضل ابن عباس نے اور حضرت علی نے اور سہارا دے کر اپنے کندھوں پر اپنے پیٹھ پر سہارا دے کر محمد رسول اللہ کو ان کے گھر تک پہنچا دیا. یہ 29 سفر تھا. اب آپ منظر دیکھیے گا ذرا. 29 سفر کے بعد 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 4 ربیع الاول، 5 ربیع الاول، یہ بیماری میں رہا آپ کا. کبھی آپ صحیح تھوڑا ٹھیک ہوتے تھے پھر بیمار ہوتے تھے، کبھی ٹھیک ہوتے تھے پھر بیمار ہوتے تھے. ہر دن یہ پوچھتے جاتے تھے آج میری باری کہاں ہے، آج میری باری کہاں ہے. اور جہاں بتایا جاتا تھا وہاں آپ کو پہنچا دیا جاتا تھا. آپ اس بیوی کے یہاں رہتے تھے اور جب 1 ہفتہ رہ گیا، 5 دن تو اسی حال میں گزر گئے، اور جب 1 ہفتہ رہ گیا تو طبیعت بہت زیادہ ناساز. ساری بیویوں نے صلاح کی کہ نبی اکرم کو آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں. ایسا کیجئے کہ اب ساری بیویوں نے مشورہ کر کے اللہ کے نبی سے کہا اگر ایک ایک پوائنٹ اٹھا کر بحث کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، انتقال میں 11-12 دن رہ گئے ہیں، لیکن پوچھ رہے ہیں میری باری کہاں، میری باری کہاں. یہ عدل اور انصاف آپ کا آخری وقت میں بھی نہیں چھوٹ رہا ہے. بیویوں کے ساتھ عدل کرنا آپ کا اس موقع پر بھی ترک نہیں ہو رہا ہے. عدل و انصاف کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. جب ساری بیویاں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد فرمایا آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو خوشی خوشی اجازت دیتے ہیں، آپ جس بیوی کے یہاں رہنا چاہیں رہ لیں، ایک ہی جگہ آپ رہیے، آپ کو جس بیوی کے یہاں رہنا ہو آپ رہیں. کوئی بیوی اب آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ اس کے ہاں کیوں رہ رہے ہیں. ساری بیویوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی. جب خوشی خوشی اجازت مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو، مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو. کیونکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری زندگی کے آخری حالات ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا جتنی اچھی طریقے سے عائشہ یاد رکھیں گی اور وہ لوگوں تک پہنچا دیں گی، اتنی اچھی طریقے سے میری زندگی کے حالات آخری وقت کے اور دوسری بیوی نہیں بیان کر پائے گی. تو آپ نے یہ سوچ کر کہا کہ مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو. 7 دن رہ گئے، حجرہ عائشہ میں پہنچایا جا رہا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا. کنڈیشن یہ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس کے بیٹے فضل اٹھاتے ہیں اور حضرت علی اٹھاتے ہیں. فضل دائیں طرف ہے، علی بائیں طرف ہے، اور یہ ہاتھ اللہ کے نبی کا فضل کے کاندھے پر ہے اور یہ ہاتھ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہے. آپ کو یہ دونوں صحابی اٹھا کر حجرہ عائشہ میں لے کے جا رہے ہیں اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. آخری حالات دیکھیے نبی کی زندگی کے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے درد سر کی وجہ سے، اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں. کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ پیر زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. اس حال میں آپ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. پوری حدیث دیکھ جائیے میرے بھائیوں، بخاری کتاب الجنائز کے اندر، جہاں اللہ کی نبی کی زندگی کے آخری حالات آپ کو ملیں گے آپ کی بیماری کے. آپ دیکھیے حضرت عائشہ کے حجرے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ دایاں ہاتھ آپ کا فضل کے کاندھوں پر تھا اور بایاں ہاتھ علی کے کاندھوں پر تھا. سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے. آپ حجرہ عائشہ میں پہنچ گئے اور حجرہ عائشہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا میری طبیعت میں سدھار نہیں ہے، آج میں غسل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلایا جائے. اس وقت سمر کا دور نہیں تھا،
کنویں ہوا کرتے تھے کنویں, مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلایا جائے. آپ کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, آپ کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا. 7 کنووں کا پانی, ادھر سے ادھر سے 7 کنووں کا پانی لایا گیا اور 7 کنووں کا پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا. آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا. اتنا نہائے اور اتنا پانی آپ کے اوپر اس دن ڈالا گیا کہ آپ نہاتے نہاتے خود ہی کہنے لگے بس کرو, آج طبیعت سے نہایا ہوں, آج طبیعت سے میں نے غسل کیا ہے, بس کرو, اب اس سے زیادہ نہیں, بس کرو. میرے بھائیوں, 7ویں دن طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا. 7ویں دن غسل کرنے کے بعد طبیعت میں افاقہ ہوا. آپ مسجد کے اندر گئے اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نے نماز بھی پڑھائی ظہر کی اور منبر پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو کچھ وصیت بھی فرمائی. آپ نے لوگوں کو کچھ وصیت بھی فرمائی, لوگوں کو کچھ آپ نے کرنے کے لیے کہا بھی, اور اس کے بعد میں آپ واپس آ گئے اپنے گھر آئے. پھر آپ کی طبیعت میں پھر بگاڑ ہوا, ناساز ہوئی. اب انتقال میں 5 دن رہ گئے, صرف 5 دن باقی رہ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا سدھار ہوا. پھر آپ اٹھے اور مسجد کی طرف گئے, حجرے سے نکلے اور مسجد میں پہنچ گئے. آپ نے بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر کے اوپر بیٹھ گئے اور منبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, اے لوگو یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے. آپ نے نماز پڑھائی, منبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا. آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا, ان کے اوپر بھروسہ مت کرنا. اگر ان کو جزیرہ عرب کے اندر رہنے دیا تو یہ تمہیں کچا چبا جائیں گے, یہ بھروسے کرنے کی قوم نہیں ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کو نکال دینا یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے.